أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم جو حرام ہے، جن کا کھانا حرام ہے، ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ادا اس کا ترجمہ پڑھیے آپ۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے پانسے ہوتے ہیں نا، پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہے۔ اب یہ دس رک جائیے۔ وماذب علی النصب کا ترجمہ کیا ہے مولانا نے، وماذب علی النصب کا آستانے پر ذبح کیا گیا۔ نصب کے معنی آستانے کر رہے ہیں مولانا۔ اور بھی کوئی ترجمہ ہے بھائی؟ مولانا کا ترجمہ پڑھیے، وماذب علی النصب، ان کو دیجیے وماذب علی النصب۔ اور کوئی ترجمہ آپ لوگ، حسن صاحب ترجمہ ہے کوئی؟ وہ کس کا ترجمہ ہے؟ وہ بھی مودودی صاحب کا ہوگا نا بھائی؟ جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا۔ تھان پر، دیکھیے تھان پر، تھان اور آستانہ دو چیزیں ہیں۔ تھان کس کو بولتے ہیں؟ تھان نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ تھان کہتے ہیں نصب جو ہے بتوں کو بولتے ہیں، بتوں پر، اور وہ جو بتوں پر چڑھانے کے جن کو ذبح کیا گیا ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے آستانہ کر دیا ہے، جو کسی آستانے پر ہیں، درگاہوں پر، جو آستانہ اس کو بولتے ہیں درگاہوں کا۔ اسی بنیاد پر وہ بریلوی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس ترجمے پر، آستانے پر بھڑکتے ہیں، سمجھ لیجیے آپ، اور بھڑک جاتے ہیں کہ یہ آستانہ کہہ دیا۔ تو آستانہ، استھان تو ہے، استھان، استھان کس کو بولتے ہیں؟ جہاں پہ بت کو گاڑ دیا جاتا ہے، نصب اس کو، تو وہ بتوں پر جو چڑھایا گیا جانور وہ بھی حرام ہے۔ تو وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ اسی میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جو ہاتھ دکھاتے ہیں لوگ، یہ سب حرام ہے۔ فالگیری کرتے ہیں، جفر ہے، اور پھر وہ سب آ جاتا ہے اسی میں، سحر، جادوگری، ٹونے ٹوٹے، سب اس میں سب داخل ہے، سب اسی میں سب داخل ہے۔ یہ سب نافرمانی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم، اس کے بعد وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے سلسلے میں تمام لوگ متفق ہیں کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے۔ مولانا مودودی صاحب اسی کے جو ہے مؤید ہیں کہ یہ آیت کریمہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی عرفات کے میدان میں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی آیت۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بعض آیات ہوتی ہیں نا کہ جو ہے کب کسی وقت نازل ہوتی ہیں اور پھر اللہ کے رسول کے حکم سے ان کو کہیں جو ہے لگایا گیا، اللہ کے حکم ہی سے ہے، ایسا نہیں کہ نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انہیں ایک نوٹ میں دکھایا مولانا نے کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم پہلے بھی نازل ہوئی ہے، پھر بعد میں نازل ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، بعد میں خیال ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو تفسیر کر رہے ہیں یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی رائے زیادہ مناسب ہے جو کہتے ہیں کہ پوری سورہ ایک بار نازل ہوئی ہے، سن 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یسألونک ماذا احل لہم، وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا ان کے حلال کیا گیا ہے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ وہ تم سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کیوں یہ سوال پیدا ہوا؟ کیونکہ معاشرے میں بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر کے رکھا تھا انہوں نے۔ بھائی جب مردہ حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، جو بتوں پر چڑھا ہے وہ حرام ہے،
گھٹ کر جو مر گیا وہ حرام ہے، جس کو چوٹ لگ وہ حرام ہے، سب حرام ہے، سب حرام ہے، تو حلال کیا ہے؟ یہ سوال ہوا ان کا. یس مت احل لہم، آخر کیا حلال ہے؟ تو بتائیے کیا جواب دیا گیا؟ ارے بھائی قل احلت مطیبات، یہ چند ہیں جو حرام ہے، سب حلال ہے. طیبات مانے سب پاک چیزیں سے مراد کیا ہے؟ پاک چیزیں مطلب جو تمہارے جسم کے لیے، تمہارے اخلاق کے لیے صحت مند ہوں، جو مناسب ہوں، موضوع ہوں. طیبات کے معنی پاک بھی، اور طیبات کے معنی جو مفید ہوں. طیبات مفید، مضر نہ ہوں. وہ ساری چیزیں تمہارے حلال ہیں جو تمہارے جسم کے لیے، تمہارے اخلاق کے لیے مفید ہوں، کارآمد ہوں، جسم کو بھی فائدہ پہنچانے والا، اخلاق کو فائدہ پہنچانے والی ہے. یہ چیزیں جتنی ہیں تمہارے جسم کو، تمہارے اخلاق کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں، اس لیے سب حرام کی گئی ہیں. تمہارے وہ ساری چیزیں حلال ہیں. اور کیا حلال ہے؟ وہ بھی حلال ہے. آپ جانتے ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ کتے وغیرہ پالتے تھے، اور ہاں شکاری. اب وہ کتا جو اگر شکار کر رہا ہے اپنے آقا کے لیے تو کیا ہے؟ وہ بھی حلال ہے. کیا مطلب؟ کتے نے توڑا شکار کو، یہ اور مالک کے آنے سے پہلے مر گیا، وہ حلال ہے کہ حرام؟ نہیں، یہی سے بیان کیا جائے گا. وہ حلال ہے. دیکھیں وہ سب مرے ہوئے تو سب حرام ہیں. منخنقہ گھٹ گیا مر گیا، موقوذہ چوٹ لگی مر گیا، متردیہ اوپس گرا مر گیا، یہ نا. لیکن وہ کتا جو تم نے اس کو بھیجا، اس پر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر بھیجا اس کو، اور شکار اس نے توڑ دیا، اور تمہارے جاتے جاتے مر گیا جی، تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْهِمْ، کھاؤ اس کو. وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. کب؟ جب کہ تم نے بھیجتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھا ہو. بسم اللہ پڑھا ہو، آپ بھیج رہے ہو تو وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ وہ تمہارے وہ کھانے بھی حلال ہیں جو اہل کتاب کے ہیں. اہل کتاب اسلام میں چھوا چھوت نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب والے اس کا کھانا کھا، ایسا نہیں ہے. ان کا کھانا تم کھا سکتے ہو، ان کا بھی کھانا، اور اپنا کھانا ان کو کھلا بھی سکتے ہو. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم دے رہا ہے قرآن مجید یہاں، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. وہ عورتیں جو پاک دامن عفیف عورتیں، ان کی تمہارے لیے حلال ہیں. کیا مطلب ہوا عفیف عورتیں حلال ہیں تمہارے لیے؟ شجاعت صاحب، عفیف عورتیں حلال ہیں، پاک دامن عورتیں حلال ہیں. یہاں پر محفوظ کیا ہوا؟ اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. ہاں، محفوظ عورتیں سے مراد کیا ہے؟ محفوظ عورتیں سے مراد کیا؟ پاک دامن عورتیں. پاک دامن عورتیں جو ہیں تمہارے لیے حلال ہیں. بشرطے کو والموسیٰ من المؤمنات والموسیٰ من الذین اوتوا الکتاب، مومن عورتیں بھی جو تمہارے ہیں پاک دامن ہیں، وہ تمہارے حلال ہیں. اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے حلال ہیں جو پاک دامن ہوں. کب حلال ہیں؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کا مہر ادا کرو، اور حصے نکاح میں لانے کے لیے تعلق قائم کرو. ایسا نہیں ہے کہ آزاد شہوت لانے کے لیے، نہیں، ایسا تعلقات جو ہے نکاح کے بعد قائم رکھو. زن و شو کا تعلق جو ہے نکاح کے بعد ہی، مہر ادا کرنے کے بعد. اور جو ومن یکفر بالایمان، جو کفر کا ومن یکفر، جو ایمان کا انکار کرتا ہے. ایمان کا انکار کرتا ہے کیا مطلب؟ جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا تو اس کے سارا کیا مطلب؟ اب یہ دیکھیے اسی کے ضمن میں ہے کہ کتابی عورتوں سے شادی جائز ہے، شادی کر سکتے ہیں.
لیکن اسی کے ساتھ ومن یکفر بالایمان، جو شخص ایمان کا انکار کر دیتا ہے، ایمان کا انکار کیا مطلب ہے؟ ایمان کی روش کا انکار، یہ کیا مطلب؟ اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی پوری بات وضاحت ہونی چاہیے نا، ومن یکفر بالایمان، میں نکاح نہیں کرتا ہوں۔ نکاح نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو گویا کہ بھائی شادی ہوئی تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ آ کر ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے اندر اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی روایات، اس پر وہ پابندی تو نہیں لگا رہی ہے۔ عورت آ رہی ہے تو کیا اثرات ہوں گے نا، یہ دیکھنا ہے کہ اسلام پروان چڑھ رہا ہے یا کفر پروان چڑھ رہا ہے، کیوں عورتوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے اس میں، گھر کے وہ مالکین ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر میں آ گئی تو پھر تمہاری تہذیب، تمہاری ثقافت کو بدل ڈالے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو گویا اجازت دی گئی ہے، یقیناً کتابی عورتوں سے شادی جائز ہے، لیکن یہ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ ہمارا گھر برباد نہ ہونے پائے۔ اگر ایسا ہے گھر برباد ہو گیا تو وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، تو بہت بڑا خسارہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ شجاعت صاحب یہ یہاں قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ کتابی عورتوں سے شادی جائز ہے، یعنی اگر اہل کتاب کوئی خاتون ہے تو جی ایمان لانا شرط نہیں، ایمان لانا شرط نہیں ہے، وہ اہل کتاب ہے نا، ایمان مشرکین تو نہیں ہے جائز، ایمان کے ساتھ مشروط ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے جائز ہے نکاح، اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنے عورتوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنے بہنوں کو ان کے نکاح میں نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی لڑکیوں سے شادی جائز ہے، لیکن اپنی لڑکیوں کا نکاح ان کے لڑکوں سے نہیں کر سکتی، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو بڑی زیادتی ہو گیا حسن صاحب، یہ دیکھیں مستشرقین اس کو لیتے ہیں، وہ تو ایک ایک چیز کو لیتے ہیں نا، طوفان مچایا انہوں نے۔ اسلام کہتا ہے کہ انصاف کی بات کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، یہ تو بڑی ناانصافی ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی کہ ان کی لڑکیوں سے تو نکاح کر سکتے ہو لیکن اپنی لڑکیاں ان کے لڑکوں کو نہیں دے سکتے، تو یہ ناانصافی کی بات ہے، اعتراض کرتے ہوں۔ کیا جواب دیں گے حسن صاحب؟ یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں؟ مستشرقین اس سے باز نہیں آتے، سمجھ لیجیے، بہت ہوشیار ہوتے ہیں وہ، اور ہمیشہ طاق میں رہتے ہیں، کوئی موقع ملے تو انہوں نے یہاں پہ جو ہے اعتراض کیا۔ نسب کا مسئلہ ہے تو ان کے نسب کا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کے نسب کا مسئلہ ہے تو ان کے نسب کا مسئلہ ہے نا۔ کوئی صاحب بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا مستشرقین کا؟ اشفاق صاحب کیا جواب دیا جائے گا مستشرقین کو؟ مستشرق کس کو بولتے ہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ نا؟ اورینٹلسٹ۔ ہاں، اورینٹلسٹ ذرا سوال واضح کیجیے۔ جی، ہاں، یعنی جو ویسٹ کے اسکالرز ہوتے ہیں، ہاں، جو اسلامی معلومات رکھتے ہیں، بالکل، جو خوب معلومات رکھتے ہیں، وہ اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نہیں رکھتے ان کی معلومات، آپ سمجھ لیجیے، اتنی باریکیاں، ہر چیز پر انہوں نے غور کیا ہے، ہماری نظام تمدن، نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام سیاست، سب خوب کنگالا، ہمارے جو ادب ہے، ہمارا جو ہے فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر، سب کو دیکھا، خوب کھنگالا ہے صاحب، کمال کیا انہوں نے، اور کھنگالنے کے بعد اعتراضات کیے، خوب اعتراضات کیے۔ ایک اعتراض دیکھیں یہاں ان کا ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ بولیے۔ عورت مرد سے مروب ہوتی ہے، عورت جو ہے مرد سے مروب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام نے کہا ہے کہ اسلام بہتر ہے یہودیت سے اور عیسائیت سے، ہاں، اور اگر ایک عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو برابر ہو جاتی ہے، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، مشرکین سے بھی ایمان لانے کے بعد نکاح جائز۔ تو یہاں پر یہ اجازت دی گئی ہے کہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں، تو وہ عورت
اسلام کی طرف آ رہی ہے اور مرد کا جو دین ہے، دین اسلام، وہ غالب رہے گا، اور عورت اس سے متاثر ہو کے آج نہیں تو کل اسلام میں داخل ہونے کے امکان ہو سکتے ہیں، اور اولاد بھی جو ہوگی تو وہ مسلمان اور مومن ہوگی۔ یہ سب اپنا فائدہ ہے نا بھائی، ایک طرف فائدہ ہے، ایک طرفہ فائدہ ہے، دیکھیے وہی تو مسئلہ ہے نا۔ دوسری طرف آ رہا ہے، ہاں اب اگر کبھی مسلم عورت یا لڑکی کو عیسائی یا یہودی سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے تو امکان یہ ہے کہ پھر یہ مسلم لڑکی یا عورت یہ ان کے مذہب سے جو ہے متاثر ہو جائے، اور ممکن ہے کہ یہ اسلام چھوڑ کر ان کے دین میں چلا جائے۔ ٹھیک اس کا امکان ہے، اس کا بالکل غلبہ صحیح ہے، صحیح اور ہے۔ اس طرح سے چونکہ مرد کا ڈومینیشن ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے، تو وہ مرد کے دین سے، ان کے ثقافت سے اور اس سے متاثر ہو کر اس میں چلے جائے گی، تو اس کو پلگ کرنے کے لیے یا اس کو ٹھیک تو بڑا جی ٹھیک ہے، قوام بنایا گیا، یہی تو وہی میں کہہ رہا ہوں، تو ایک طرفہ لگ رہا ہے نا اس میں بھی، جو آپ نے مصطفیٰ صاحب نے جو بتایا ہے۔ برکیف ایک جو مستشقہ جو تھی، بہت زبردست اسکالر تھی، مستشقہ تھی، خاتون تھی، اس نے اس کا وہی اسلام لے آئی، اس نے جواب دیا ہے، زوردار جواب دیا ہے، علماء جواب نہیں دے سکے ہمارے، اس نے جواب دیا ہے، اور لاجواب ہے۔ کیا جواب دیا؟ اس نے یہ کہا کہ جب کوئی یہودن یا عیسائی لڑکی اسلام قبول کرتی ہے، ایک مسلم گھرانے میں آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ مسلمان ایمان رکھتے ہیں، کس پر؟ اللہ پر اور تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر۔ تمام رسولوں میں حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، لا نفرق بین احد من رسول، اور وہ سنتے لا نفرق بین احد من رسول، کسی نبی کسی کوئی تفریق نہیں۔ حضرت موسیٰ کا نام آئے گا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، درود ہو موسیٰ پر، درود سلام ہو موسیٰ پر۔ عیسیٰ کا نام آئے گا، درود بھیجیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ جب دیکھے گی کہ ایک مسلمان کی زبان بار بار حضرت عیسیٰ پر درود بھیجا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ پر درود بھیجا جا رہا ہے، حضرت یوسف پر درود بھیجا جا رہا ہے، تمام انبیاء بنی اسرائیل پر درود بھیجا جا رہا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جاتا ہے، تو بہرحال اس کو جو ہے محبت میں اضافہ ہوگا، اور کہیں سے بھی اس کی جو دینی حص ہے وہ مجروح نہیں ہوگی، کہیں سے بھی دینی حص مجروح نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو مسلمان کی بچی جب جائے گی ان کے ہاں، تو قدم قدم پر گالیاں سنے گی، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گالیاں سنے گی، یہ کوفت ہوگی، اس کو ہر وقت کوفت ہوگی، اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی، وہ تو یہاں کا سکھ پائے گی، جی سکھ پائے گی، اور یہ جا کے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور معاشرہ زن و شو کے تعلقات وہ جو ہے بگڑ جائیں گے۔ اس بنیاد پر مناسب نہیں ہے کسی، اس نے جواب دیا، یہ جواب مناسب ہے کہ نہیں بولی؟ اس خاتون نے، جو انگریز خاتون تھی، اس نے جواب دیا، اور اس نے باقاعدگی کی، بڑی گہرائی، اس نے گہرائی کے ساتھ اس نے نصیحت تجزیہ کیا ہے۔ قرآن مجید اس کو سورہ اس میں بھی پیش کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان کو محبوب رکھتے ہو جو تم کو محبوب نہیں رکھتے، تم ان کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، یہ تمہاری کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتے، تو ان کے انبیاء پہ ایمان رکھتے ہو، تمہارے انبیاء پہ ایمان نہیں رکھتے، بتاؤ تم کیسے لوگ؟ تو یہ ایک بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے مسلم عورتوں کا، مسلم بچیوں کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور ان کی بچیوں کا نکاح کے سلسلے میں جائز قرار دیا ہے۔ یہ کوئی محبوب مشغلہ نہیں، آپ سمجھ لیجئے، یہ بہت زیادہ محبوب مشغلہ نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں نے بعد میں یہ کر لیا، اور بڑا نقصان پہنچایا انہوں نے، مسلم بہت نقصان پہنچایا، جیسا کہ آپ کو معلوم، اس کا زیادہ معلومات ہوگی۔ یہ خود یہاں جو شام میں، فلسطین میں، مصر میں جو کچھ ہوا ہے، اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہوں، نتیجہ یہ ہوا کہ تہذیب جو ہے بگڑ گئی، مخلوط ہو گئی۔ اب دیکھیے اس کے بعد نماز کا حکم ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ،
جب نماز کا ارادہ کرو تو فغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو لو اور ہاتھ کو دھو، کہاں تک؟ مرافق کیونیوں تک۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو یا مسح کرو، دھونے کا حکم ہے نا، بولیے بھائی۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین ہے نا، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھونے کا حکم ہے نا، الی الکعبین۔ اب یہ بتائیے، ایک دھونے کی بات ہے، فغسلوا وجوہکم، دھو اپنے چہرے کو، دھو اپنے ہاتھوں کو، کہاں تک؟ کہنیوں تک، تو وہی ہونا چاہیے تھا، اور دھو اپنے پیروں کو وہی نہ ہونا چاہیے تھا، بولے کہ نہیں؟ دھو اپنے چہرے کو، دھو اپنے ہاتھوں کو، اور دھو اپنے پیروں کو ٹخنے تک، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ پھر وامسحوا برؤوسکم آخر میں ہونا چاہیے، بولیے ترتیب کلام کیا ہے کہ یہی نا، جب دھونے کی بات ہے، یہ تو اعلیٰ کلام ہے، قرآن مجید اعلیٰ کلام ہے۔ ایک معمولی عقل والا آدمی بھی جب بولے گا ایسے ہی بولے گا، بولیے کہ دھونا جب ایک ساتھ کر دے گا اور آخر میں اس کو کر دیتا، بولیے مسح کو جب دھونے کی بات آئی۔ لیکن آپ نے دیکھا وامسحوا برؤوسکم بیچ میں آ گیا، وارجلکم الی الکعبین۔ اسی بنیاد پر وہ شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ بولیے مسح کرتے ہیں، اسی بنیاد پر وہ مسح کرتے ہیں۔ وامسحوا برؤوسکم، اور پڑھتے ہیں وارجلکم، ان کی قرأت کیا؟ وارجلکم ہے قرأت، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ لیکن اب آپ سے یہ تو ہے عام استدلال۔ اب دیکھیے فغسلوا وجوہکم، پہلا فرض کیا ہے؟ اپنے چہرے کو دھو، اور پھر کیا؟ اپنے ہاتھ کو دھو، ٹھیک ہے نا؟ یہ واو آ گیا، واو وجوہکم وایدیکم وامسحوا، واو ہے بار بار، دیکھیے واو ہے نا، تو واو کس لیے ہے؟ عطف کے لیے یا ترتیب کے لیے؟ دیکھیے خاص بات ہے، ترتیب کے لیے ہے یا مطلق عطف کے لیے؟ عطف کا مطلب جمع کے لیے، جمع کے لیے، زید آیا، بکر آیا، عمر آیا، وغیرہ وغیرہ، فلاں فلاں آ گئے، بس بتانا مقصود یہ آ گئے، یہ آ گئے، سب یہ جماعت آ گئی، بس اتنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے نہیں صاحب، ترتیب ہے، کیا ہے؟ ترتیب بتانے کے لیے، چہرے کو دھو، پھر اس کے بعد ہاتھ کو دھو، پھر اس کے بعد مسح کرو، یہ ترتیب ہے، ترتیب بتانا مقصود ہے۔ ورنہ وہ عقلی بات ہوتی تو وارجلکم پہلے آتا، تو جمع کے لیے نہیں ہے کہ مطلق وہ کر، نہیں نہیں نہیں، ترتیب اس میں ہے۔ تو واو کس لیے ہے؟ ترتیب ہے، چہرے کو، ہاتھ کو، پھر مسح، یہ ترتیب ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا، ترتیب الٹ گئی، تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ کس کا مسلک جانتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک۔ امام شافعی کا مسلک یہی ہے۔ کیا مسلک ہے؟ کہ واو مطلق جمع کے لیے نہیں ہے، مطلق جمع کے لیے جب آ جائے گا تو آپ جو ہے پہلے پیر دھو لیجئے، پھر یہ دھوئیے، تو وہ وضو ہو جائے گا۔ جمع اکٹھا کرنا ہے، خالی 4 فرض اکٹھا کرنا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو پیر دھویا پہلے، پھر ہاتھ دھویا، مسح کر لیا، پھر جو چہرے کو دھویا، وضو ہو گیا۔ کیونکہ مطلق جمع کرنا ہے، اتنے جو ہے جمع کرنا، یہ کرنا ہے، اس میں ترتیب نہیں ہے، وضو ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ترتیب ہے، ترتیب، تو وہ ان کی دلیل امام شافعی یہی کہ وامسحوا برؤوسکم جو آ گیا ہے، بیچ میں آ گیا ہے، تو وہ ترتیب بتا رہا ہے۔ تو ان کے نزدیک اگر کچھ بھی ہو گئی، ترتیب الٹ گئی، تو وضو نہیں ہوگا۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک وضو ہو جائے گا۔ ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی سورہ میں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔
اگر آدمی مریض ہو یا مسافر ہو، مریض ہو مسافر ہو یا آیا ہو من الغائط، غائط کے معنی، غائط کے معنی کیا آتا ہے؟ دیکھیے غائط کے معنی رفع حاجت اصل نہیں ہے. غائط کے معنی ہموار زمین، نشیبی زمین، ہموار نشیبی زمین کو غائط بولتے ہیں. تو قرآن مجید اس زمانے میں نازل ہو رہا تھا، آپ دیکھیے. ہاں لیول گراؤنڈ. ہاں، تو وہ جو ہے رفع حاجت کے کہاں جاتے تھے؟ نشیبی علاقوں میں جاتے تھے. وہ آیا ہو وہاں سے. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، تم جب پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی تیمم کرو. تو کتنی شکلیں ہیں تیمم کرنے کی اجازت جو ہے؟ کتنی شکلوں میں؟ مریض ہے، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص نے رفع حاجت کر کے آئے ہیں، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار لو، اپنے منہ اور ہاتھ پر پھیر لیا کرو. تو فلم تجدوا ماء کی جو قید لگی ہوئی ہے مریض کے لیے بھی ہے کیا؟ نہیں، مریض کے لیے نہیں ہے بھائی. اگر آدمی مریض ہے اور اگر پانی استعمال کرے تو پانی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا.